نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، میں خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں۔ وہ عشق احمد کا ارتقا دیکھو، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں خود خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، میں عالم کر و فر میں رہتا ہوں۔ اے خیال نبی ذرا خیال رہے، میں بھی تیری راہ گزر میں رہتا ہوں۔ قابل سعادت احترام حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب، واجب الاحترام انٹرنیشنل ختم نبوت مشن کے عہدے داران قائدین، انتہائی قابل احترام جناب حضرت مولانا محمد الیاس تجوکی صاحب، انتہائی قابل احترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مختلف جماعتوں کے قائدین، شخصیات، تنگی وقت کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں نام نہیں لے رہا، ارباب فکر و دانش اور میڈیا نمائندگان اور شمع رسالت کے پروانوں دیوانوں، آج 7 ستمبر ہے۔ حضرات محترم، کل 6 سپتمبر تھا اور 6 سپتمبر کو یوم دفاع پاکستان کے حوالہ سے ہمارے قوم کے نوجوانوں نے، ہمارے مجاہدوں نے جو ہے وہ ملک کی جغرافیائی سرحدات ان کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے اور غازی بھی ان میں سے بنے۔ حضرات محترم، یہ لوگ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے حوالہ سے جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ حضرات محترم، 7 ستمبر جو ہے اس کو اس لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی ریاست پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، شمع رسالت کے پروانوں نے ابتدائے آفرینش سے لے کر لمحہ وجود تک اپنی جان جو ہے رب ذوالجلال کے ہاں پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر تا قیام قیامت یہ ثابت کر دیا کہ منکرین ختم نبوت خواہ کسی روپ میں ہو، خواہ کسی بھی دجل میں ہو، خواہ کسی بھی فریق میں ہو، وہ تا قیام قیامت، وہ قادیانی ٹولہ، وہ لاہوری گروپ، وہ دیگر گروپس جو ہیں وہ انشاءاللہ خارج از اسلام تھے۔ اور 7 ستمبر 1974 کو ریاستی اسمبلی نے یہ ثابت کر دیا، علماء حق کی قیادت میں یہ ثابت ہو گیا کہ قادیانی ٹولہ ہمیشہ کے لیے اس ریاست پاکستان کے حوالے سے بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، تو پھر اس حوالے سے وقت کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت جو ہے اس کا مفہوم اگر ایک لائن میں یوں بیان کر دیا جائے کہ عقائد جمع نظام برابر ہے اسلام ختم نبوت۔ کیا خیال ہے؟ عقائد انمٹ تا قیام قیامت، عقائد وہی رہیں گے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان وغیرہ۔ یہ کیا ہے دوستو؟ عقائد جو ہے، اور ایک ہے نظام۔
نظام میں تجدید آتی ہے، نظام میں ایولیوشنری پروسیس جاری رہتا ہے، اور نظام جو ہے ختم نبوت کا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہے میرے دوستو، تب مکمل ہوگا جب ہم ختم نبوت عقائد پر کاربند رہتے ہوئے اس جو ہے رب کی دھرتی پر ختم نبوت کا جو ہے نظام لائیں گے، اس رب کی دھرتی پر عادلانہ معاشی نظام ہوگا، اس رب کی دھرتی پر جو ہے ایک جو ہے اسلامی ثقافتی نظام ہوگا، اسلامی نظام تعلیم ہوگا، اور ختم نبوت جو ہے اس کا تقاضے معمولی نہیں ہیں، یہ جامع ہیں۔ اس جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک جو نظام کا پیدا کردہ فتنہ ہے میرے دوستو، قادیانیت نظام کا پیدا کردہ فتنہ ہے، انگریز کے نظام نے اس کو جو ہے پالا پوشا، اس کو کڑیل جوان بنایا، انگریز کے نظام نے اس کا تحفظ کیا۔ آج بھی جو ہے برطانیہ کی IM6 جو ہے امریکہ کی CIA، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا، اس میں کوئی جو ہے قطعی طور پر شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ تینوں ایجنسیز ورلڈ لیول پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ وہی نظام ہے جو بر صغیر میں انگریز کے دور کا تھا، وہ پورا سامراج چلا گیا۔ جوان سامراج نے اپنے پنجے گاڑتے ہوئے ان ایجنسیز نے اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج بھی قادیانی ٹولہ کی بھرپور سرپرستی کر رہی ہے۔ ریاست پاکستان میں ان کو تخریب کاری پر آمادہ کیا جاتا ہے، تخریب کاری کروا رہی ہے۔ سیٹ بیگ کے رستہ میں میرے دوستو یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قادیانی ٹولہ کے ذریعے شرارتیں کر رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے اس پروگرام کو خراب کرنے کے لیے جو ہے چائنا سے تعلقات خراب کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے امریکی CIA اور دیگر ایجنسیز کی کہ قادیانیوں کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرو۔ آخری بات میرے دوستو، ہماری جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ذرا مزید جاگیں، بلکہ جاگ جائیں کہ جناب قادیانی ٹولہ یہ نظام کا پیدا کردہ فتنہ جو ہے، یہ انگریز کا جو لگایا ہوا پودا جو ہے، یہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہے۔ 1973 کے آئین کو یہ نہیں مانتے میرے دوستو۔ 1973 کا آئین پوری قوم کی متفق کا دستاویز ہے، جو اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو یہ اقلیت نہیں مانتے، تو پھر سیدھی اور قانونی اور منطقی بات ہے کہ جو بھی طبقہ پاکستان میں بالخصوص قادیانی ٹولہ اپنے آپ کو جو ہے آئین سے جو ہے بغاوت کا مرتکب کر رہا ہے، 73 کے آئین کی ترمیم کو اور نہیں مان رہا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ قادیانی ٹولہ کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں جی کیا خیال ہے؟ جو آئین کو نہیں مانتا، جو اپنے سٹیٹس کو نہیں مانتا، پہلے قادیانی آئین کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، پھر تمام حقوق سے مستفید۔ اقلیتی اقلیت کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، آئینی اور قانونی بات ہے، اخلاقی بات ہے۔ تو پھر جب یہ نہیں ہے تو پھر تم جو ہے پاکستان کے شہری کہلانے کے حقدار نہیں ہو، اور تمہاری مکمل وفاداریاں تو اسرائیل اور امریکہ اور MI6 کے ساتھ ہیں۔ تو قطعی آخری بات میرے دوستو، تو پھر بتائیں کیا اس ملک کا نظام تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں؟ اور دوستو میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، قطعی آخری بات، آج جو ہے ہمارا جو ہے پولیس ایکٹ جو ہے وہ 1860 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ ہمارا ضابطہ دیوانی قانون 1899 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ ہمارا کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ جو ہے وہ 1892 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ اب تک زیر زبر کالم سیمی کالم
فل سٹاپ چینج نہیں ہوا میرے دوستو۔ کوئی قوم جب آزاد ہوتی ہے سب سے پہلے اپنا نظام بناتی ہے، پھر نظام چلانے کے لیے کل پرزے بھرتی کرتی ہے، پھر جغرافی حدود کے حفاظت کے لیے فوج بھرتی کرتی ہے۔ میرے دوستو آج اس ملک پر انگریز کے نظام کا تسلسل ہے، اور 1973 کی آئین کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے اس ملک میں اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس ملک میں عدالتی نظام کو بدلنے کے لیے، تھانے کے نظام کو بدلنے کے لیے، اور اس ملک کے CBR کے نظام کو بدلنے کے لیے، اس ملک کی ثقافتی نظام کو بدلنے کے لیے۔ وہ شب بھر کا ہے مہمان اندھیرا، شب بھر کا ہے مہمان اندھیرا، وہ کسی کے روکے رکا ہے سویرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ کیا خیال ہے نظام؟ سیاسی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ دوستو یاد رکھو مولانا چلوٹی صاحب تشریف فرما ہے، یہ آپ لوگوں کے ختم نبوت کے حوالہ سے اور عوامی امنگوں کے حوالہ سے چلوٹ میں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں یا نہیں؟ جی بتاؤ، کسی نیب میں کسی FIA میں مولانا الیاس چلوٹی کا نام ہے؟ کبھی گرفتار ہوا ہے؟ جی اس کرپشن کے حوالے سے کبھی پرچہ ہوا ہے؟ بتائے۔ تو پھر دوستو اس جو ہے دینی ذہن رکھنے والوں کو، کردار والوں کو سیاسی قوت کے طور پر آپ حضرات کی ووٹ کی پرچی سے آگے آنا ہوگا، تاکہ انگریز کے سامراج کے ایجنٹوں کو، قادیانی نوازوں کو شکست فاش دی سا سکے۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، اور یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور رخت پردوس میں سر دست گریباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ جو طور پہ آئے، پر کیا جب کہ جبریل تیرے حضور پہ۔ بہت شکریہ جناب۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سبحان اللہ کہہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے ہمارے ادارے کے محنت ختم نبوت کے کورسز کے ایک طالب علم کے خیالات کو سنا، کیسا پایا؟ ایک اور ننھا سا پھول ہے، ہمارے اس ادارے کا طالب علم ہے عقیل حیدر، یہ میرا بیٹا ہے، مولانا قاری احسن رضوان عثمانی جامعہ شریفیہ کا فاضل بھی ہے، اور ایم فل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے باقاعدہ روزانہ ماشاءاللہ 12 پارے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ بچے یہ ہم ایک نرسری تیار کر کے قوم کو دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ عقیل حیدر ایک بچہ ہے، داد بھی دیجئے گا، بات بھی سنیں، اپنے ہونہار پھولوں کو یہاں بھیجیں، انشاءاللہ یہاں تربیت بھی ہوگی، ختم نبوت کے دائی اور مبلغ بھی بنیں گے۔ دیکھیے کیسا معصوم چہرہ اور گفتگو سنیں عقیل حیدر۔